الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة وَلِعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال تعالى في مقام آخر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد
محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، آج کا دن جمعۃ المبارک 17 رمضان المبارک بڑا عجیب قدرتاً اتفاق ہے کہ آج سے تقریباً 1440-41 سال قبل اسی دن اسی تاریخ کو اسلام اور کفر کے درمیان پہلی باقاعدہ زور آزمائی ہوئی تھی، جسے عام طور پر غزوہ بدر کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو فتح مبین نصیب فرمائی۔ قرآن کریم نے اس دن کو یوم فرقان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی امداد و نصرت کے لیے آسمان سے ملائکہ نازل فرمائے۔ علماء محققین کے قول کے مطابق 70 جن سید الکونین کے ساتھ میدان بدر کے اندر شریک تھے، اور 313 وہ خوش قسمت انسان ہیں جن کا شمار شرکائے بدر کے اندر کیا جاتا ہے۔ حاضرین مکرم، آپ حضرات نے علماء کرام سے مکہ مکرمہ کی زندگی کے متعلق عام طور پر سنا ہوگا کہ سرداران قریش اور مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر، پیغمبر اسلام پر مکی زندگی کے اندر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے۔ اللہ میاں کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، مگر ان کے دل کے اندر جو عداوت اسلام تھی ہجرت کے باوجود وہ ختم نہیں ہوئی۔ 1000 کی تعداد کے اندر اپنے تمام تر لڑائی کے ساز و سامان کو لے کر وہ مدینہ طیبہ کے قریب میدان بدر میں پہنچے۔ آج چشم فلک بڑا عجیب منظر دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف 1000 کا لشکر، مقابلے میں کم و بیش 313، ان کے پاس لڑنے کے تمام ساز و سامان، ان فقیروں کے ہاتھ کے اندر کھجور کی چھڑیاں، وہ اپنے تمام تر تکبر و نخوت کے ساتھ آئے، اور میرے محبوب کے ساتھ جانے والے ایسے ہیں کہ کسی کے پاؤں کا جوتا نہیں، کسی کے سر پہ پگڑی نہیں، کسی کے گلے کے اندر پورا قمیص نہیں۔ یہ فقیر ان سرداروں کے مقابلے کے اندر میدان بدر کے اندر تشریف لے آئے۔ سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم نے اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس کے اندر دعا کی
پروردگار عالم، جو کچھ میرے پاس تھا میں تیرے دربار میں لے آیا، اب اگلا معاملہ جناب کے سپرد ہے، آپ جانیں، آپ کا دین جانیں۔ حاضرین مکرم، ادھر سے ابو جہل نے اپنی جماعت کی صفیں سیدھی کی، ادھر سید الکونین نے اپنے غلاموں کو تیار کیا۔ بقول علامہ اقبال، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تدبیریں۔ یہ اپنے آلات پر، اپنی ظاہری قوت و طاقت پر نازاں تھے، لیکن شاید تقدیر مسکرا رہی تھی کہ آج تم اپنے مقتل کی طرف چل رہے ہو۔ رحمت کائنات نے اپنے غلاموں کی صفیں مکمل کی۔ 3 قریشی سب سے پہلے مقابلے میں نکلے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 غلام ان کے مقابلے کے لیے بھیجے۔ قریشیوں نے سوال کیا کہ ہمارے مقابلے میں آنے والوں ذرا اپنا تعارف کراؤ کہ تم کون ہو۔ یہ تینوں صحابی انصاری صحابی تھے، یہ مدینہ طیبہ کے باسی تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قریشی ہیں، ہماری کف کے آدمی ہمارے مقابلے میں نکالو۔ عرض کرتا ہوں ذرا سمجھیں، حضور اکرم ابتداً قریشیوں کو مقابلے میں نکال سکتے تھے، لیکن سید الکونین نے اپنے انصار غلاموں کو مقابلے میں پیش کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہجرت کرنے کے بعد اب مہاجر و غیر مہاجر کا کوئی فرق نہیں رہا۔ جتنا جذبہ اسلام ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کے دل میں ہے، اتنا ہی ان خوش قسمت لوگوں کے دل کے اندر ہے جنہوں نے اپنے گھر بار ان کے لیے پیش کیے، جنہوں نے مدینہ طیبہ کی زمینیں ان کی خدمت کے اندر پیش کی۔ یعنی حضرت بتانا چاہتے تھے کہ دونوں میری جماعتیں جذبہ اسلام اور محبت دین کے اندر یکساں اور برابر ہیں۔ حضور اکرم نے مقابلے کے اندر اپنے 3 ساتھی بھیجے، وہ تینوں قریشی تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا جناب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرات میدان کے اندر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ سامنے صفیں تھی، ادھر حضرت نے مجھے کھڑا کیا، میں نے جب اپنے دائیں بائیں دیکھا تو طبیعت کے اندر تھوڑا سا ملال پیدا ہوا کہ میری سائیڈیں کمزور ہیں، دونوں طرف میرے بچے ہیں، یہ دونوں بچے میری سائیڈوں پر ہیں، میں ایک آزمودہ شخص ہوں، میرے مقابلے میرے ساتھ کوئی بڑے ساتھی ہوتے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں ابھی میرے دل میں خیال آیا، دائیں طرف والے بچے نے مجھے آہستہ سے پوچھا کہ چچا جان، وہ حضور اکرم کا دشمن ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا بیٹا کیوں؟ کہتے آج میں دل سے فیصلہ کر کے آیا ہوں، یا وہ واپس نہیں جائے گا یا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ فرماتے ہیں ابھی وہ پوچھ رہا تھا کہ بائیں طرف والے بچے نے پوچھا کہ سید الکونین کا دشمن ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا بیٹا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا میں آج وعدہ کر کے آیا ہوں دل کے ساتھ
کہ یہ زمین پر میں رہوں گا یا اللہ کا دشمن رہے گا؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ان کی باتیں سن کر میں حیران ہو گیا. میں نے اشارہ کیا کہ وہ سامنے جو سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کی چادروں کے اندر ڈھکا اور چھپا ہوا ہے، یہ ہے ابو جہل. تفصیل میں آگے بیان کروں گا. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں جس طرح باز اپنے شکار پہ حملہ کرتا ہے، یوں وہ نوجوان دوڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے کفر کا سردار زمین پر گرتا ہوا نظر آیا. صحابہ کرام نے امام الانبیاء سرکار دو عالم کے لیے میدان بدر کے اندر اونچے ٹیلے پر ایک چھپر بنایا. عربی میں عریشہ کہا جاتا ہے. ایک چھپر بنایا، حضور اندر تشریف لے گئے. ذرا غور کرنا، سامنے دروازے پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آج حضور فرما رہے ہیں سعد آپ نے اندر کسی کو نہیں آنے دینا، میں نے ذرا اللہ سے دو چار باتیں کرنی ہیں. آج میں نے اللہ سے ذرا راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں، اندر کوئی نہ آئے. یا رسول اللہ کسی کو نہیں آنے دینا؟ نہیں سعد کوئی نہ آئے، آج کسی کو نہیں آنے دینا. سعد نے دوبارہ گزارش کی کہ حضرت کوئی نہ آئے اندر. فرماتے نہیں آج اندر کسی نے نہیں آنا، آج یا مصطفیٰ ہوگا یا خدا ہوگا، باتیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. جب سعد نے تیسری مرتبہ گزارش کی کہ حضرت کوئی نہ آئے، رسول اللہ نے فرمایا ہاں ایک آئے گا، اس کے کندھوں کو سونگھ لینا، اگر نبوت کی خوشبو آئے تو اسے اندر آنے دینا. وہ ہمراز نبوت ہے، وہ واقف اسرار نبوت ہے، وہ کاشف رموزات نبوت ہے، وہ شب ہجرت کا ساتھی ہے ابو بکر، یعنی ابو بکر صدیق. اگر آئیں تو ان کو اندر آنے دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جاتے ہوئے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جو حکم ہوگا ہم حاضر ہیں. حضرت خاموش ہو گئے. پھر حضور فرماتے ہیں مشورہ دو. جناب امیر عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، چلے میدان میں. حضرت نے پھر فرمایا مشورہ دو. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. ان کا بڑا عجیب جملہ ہے، سننا. عرض کرتے حضرت لسنا کا صحاب موسیٰ، ہم کوئی موسیٰ کلیم کے یاروں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا تو جان تیرا خدا جانے. نحن اصحاب محمد، ہم تیرے جوتوں کے نوکر ہیں، میدان میں لے جائیں ہم جان قربان کر دیں گے لیکن دشمن کو آپ کے قریب نہیں آنے دیں گے. علماء کرام لکھتے ہیں جناب صدیق کے کہنے کے باوجود، حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گزارش کرنے کے باوجود، جناب مقداد کے ایمان افروز جواب کے باوجود، اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں ذرا مشورہ دو مجھے. انصار صحابہ سمجھ گئے کہ حضور ہم سے سننا چاہتے ہیں. حضرت جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا جناب کا روح سخن ہماری طرف ہے؟ آپ انصار کی زبان سے کچھ سننا چاہتے ہیں کیونکہ ابو بکر بھی باہر سے آنے والے، امیر عمر بھی ہجرت کر کے آنے والے. یا رسول اللہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے. امام الانبیاء نے فرمایا ہاں میں تمہارے جذبات دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جناب سعد کی گفتگو کو ذرا اپنے الفاظ کے اندر عرض کر رہا ہوں. عرض کرتے حضور ہم نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیے بلکہ جان کا سودا کر دیا ہے.
جی چاہے دریاؤں میں کودنے کا حکم فرمائے، جناب کا جی چاہے جہاں ہمیں آزمائے۔ ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ایک متنفع زندہ رہے گا دشمن کو جناب کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ میدان سج دھج گیا، ادھر سے ابو جہل کی جماعت، ادھر سے سید الکونین رحمت کائنات کے غلام، ان کے ہاتھوں کے اندر تلواریں، ان کے ہاتھوں کے اندر کھجور کی چھڑیاں، اس چھپر اور عریشے کے اندر امام الانبیاء سرکار دو عالم تشریف لے گئے۔ حاضرین مکرم، اس تنہائی کے خاص لمحات کے اندر نبی مانگنے والے ہیں، صدیق آمین کہنے والے ہیں۔ آمنہ کے لال پر بڑی عجیب کیفیت، حضور اکرم کہتے اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ، اے میرا اللہ میری زندگی کی پونجی 313 ہے، اللہ میری زندگی کا سرمایہ 313 ہے، اللہ میری زندگی کی کمائی 313 ہے، یا اللہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تیرے دربار میں کھڑا کر دیا، سن لے میرا اللہ، ان تہلک ھذہ العصابہ، ظاہری طور پر اگر یہ لوگ آج ختم ہو گئے کل تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنی زبان میں کہتا ہوں حضور نے گزارش کی اللہ اگر یہ لوگ آج ختم ہو گئے پھر مجھے یہ نہ کہنا کہ مجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں۔ امام الانبیاء کی جب یہ کیفیت اتنی آگے گئی، رحمت سے آواز آتے میرا محبوب گھبرا کیوں رہا ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میدان بدر کے اندر تم کمزور تھے لیکن تمہاری نصرت کرنے والے اللہ موجود تھے۔ محبت سے کہیں امداد کرنے والا کون؟ نصرت کرنے والا کون؟ رسول اللہ نے کسے پکارا؟ اللہم میرا مالک، یا اللہ اگر یہ لوگ ختم ہو گئے۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے حضور اکرم نے دعا کی اللہم ہؤلاء قریش، اللہم ہذہ قریش، یا اللہ سامنے دیکھ آج قریشی بڑے تکبر کے ساتھ بڑی نخوت کے ساتھ اترا کر اکڑ اکڑ کر ہتھیار لے کر تیرے مقابلے میں آئے ہیں، اللہ تیرے رسول کے مقابلے کے اندر آئے ہیں۔ اے میرا اللہ میرے ہاتھوں کی لاج رکھ، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ہلاک فرما دے۔ حضور نے جب یہ دعا مانگی حکم کیا صحابہ کرام کو اللہ کا نام لو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ غور کرنا، امام بہقی نے نقل کیا ہے کہ جب غلامان نبوت حضور کے حکم پر دعائے نبوت کے بعد میدان بدر کے اندر اپنے کارنامے دکھانے لگے، توجہ میری طرف، اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ نے بڑی خاص نظر کے ساتھ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ فرماتے اعملوا ما شئتم، او محمد کے یارو جو دل چاہے کرو، جنت میں نے تمہارے لیے واجب کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی فتح نصیب فرمائی کہ 70 مشرک مارا گیا، 70 قید ہو کر بارگاہ نبوت میں بیٹھا ہے، اور مقابلے کے اندر 14 خوش قسمت صحابۃ الرسول نے جام شہادت نوش کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم میدان کے اندر صفیں سیدھی کر رہے تھے، توجہ کرنا، رحمت کائنات نے یوں لکیریں لگائے اور فرمایا فلاں سردار قریشی یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں قسم پیدا کرنے والے اللہ کی، جب جنگ ختم ہوئی ہم نے دیکھا جہاں جہاں حضرت نے فرمایا تھا وہی وہ کافر اسی جگہ پر مرا ہوا تھا۔
ابو جہل کے سینے پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ کر بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رات میں مطالعہ کر رہا تھا تو حضرت مولانا نے بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے، فرمایا کہ ابو جہل تکبر و نخوت کے اندر انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور صحابۃ الرسول میں عبداللہ ابن مسعود انتہائی عجز و انکساری والا شخص تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود انتہائی عجز و انکساری والا صحابی۔ ویسے تمام صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی، لیکن جس طرح بعض خصوصیات ہوتی ہیں، ابو بکر میں صداقت، امیر عمر میں عدالت، جناب عثمان میں حیا، حضرت علی میں شجاعت، حسنین شریفین و حمزہ کی شہادت، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی فقاہت، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اللہ نے ایک خاص وصف دیا تھا، دل میں انکساری تھی، عجز تھا، اللہ کی دربار کے اندر اپنے آپ کو انتہائی کم تر سمجھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کے دل کے اندر جوہر رکھا تھا۔ تو میرے اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ تکبر کی انتہا کو پہنچنے والے کے سینے پر ایک ایسے فقیر کو بٹھایا جس کے دل کے اندر تکبر رائی کے دانے کے برابر نہیں، اخلاص ہے، للہیت ہے، فقر ہے، عجز ہے، انکساری ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہیں، ابو جہل نے آنکھ کھولی، کہتے کون ہے؟ فرماتے عبداللہ ابن مسعود ہوں۔ سنا اللہ کے نبی کا وعدہ سچا ہوا یا نہیں؟ کہتے عبداللہ مجھے یہ بتاؤ کون جیتا کون ہارا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے خوش ہو کر کہا کہ اللہ نے حضور کو فتح دی ہے، حضور کے ساتھیوں کو فتح دی ہے۔ واہ! اب بدبختی کی انتہا سنو۔ کہنے لگا میں ابھی مر جاؤں گا تو میرا سر یقیناً کاٹ جائے گا، محمد کو میرا ایک پیغام دینا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتا ہے ان کو جا کر کہنا کہ میں قتل ہو رہا ہوں، لیکن میرے دل کے اندر آپ کی عداوت و دشمنی کے اندر، بغض کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آئی۔ جس طرح پہلے میرے دل میں تیرا بغض تھا، ابھی میرے دل میں تیرا بغض ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جس وقت ابو جہل کا سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں گیا، حضور نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالی نے میدان بدر کے اندر اسلام کو فتح عطا فرمائی، اسلام والوں کو فتح عطا فرمائی، اللہ نے پیغمبر اسلام کو فتح عطا فرمائی، سید الکونین امام الانبیاء نے، سرداران قریش، جو قریشیوں کے بڑے بڑے صنادید تھے، بڑے تھے، ان کی لاشوں کو کلیب بدر کے اندر، بدر کے کنویں کے اندر ڈلوایا، اور حضور تیسرے دن تشریف لے آئے، ایک ایک کا نام لے رہے ہیں، فرمایا او فلاں بیٹے فلاں کے، فلاں بیٹے فلاں کے، فلاں بیٹے فلاں کے، سناؤ اللہ کا وعدہ سچا ہوا یا نہیں؟ حضور ایک ایک کا نام لے رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے قرآن کے بعد ہمارے ہاں اصح الکتب صحیح بخاری ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم بدر کے کنویں پر کھڑے ہیں تیسرے دن، اور ایک ایک مشرک کا نام لے کر فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ عذاب والا سچا ہوا یا نہیں؟ اللہ کا وعدہ تمہاری رسوائی والا سچا ہوا یا نہیں؟
حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر بارگاہ نبوت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں لا ارواح لہا، جن کے اندر روحیں تو نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسے تخاطب فرما رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت امیر عمر عرض کرتے ہیں اجساد لا ارواح لہا، یہ تو جثے ہیں، ان میں روحیں تو نہیں ہیں، حضرت آپ ان کے ساتھ کلام کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی اللہ انہیں میری باتیں سنوا رہا ہے، یہ سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ تو زندوں کو بھی اللہ سنواتا ہے اور قبر والوں کو بھی اللہ سنواتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد انسان ختم نہیں ہو جاتا، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے، یہ دار العمل ہے، اگلا جہان دار الجزا ہے۔ اسی قبر کے اندر جزا بھی ہوتی ہے، اسی قبر کے اندر سزا بھی ہوتی ہے۔ حضور اکرم دو قبروں پر گزرے، فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اکٹھے کر کے بیٹھے ہیں۔ میرے صحابہ، قریشیوں کے 70 سردار میری دربار میں قید ہو کر بیٹھے ہیں، ایک دفعہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور ذرا اونچی آواز کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ کہہ دیں الحمدللہ۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ذرا اللہ کی تقدیر کو دیکھو، اللہ کے فیصلوں کو دیکھو، اللہ کی قدرت کو دیکھو، جن کی وجہ سے حضور کل مکہ مکرمہ چھوڑ کے آ رہے تھے، آج وہی اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے عبداللہ کے شہزادے کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ ہے نا اللہ؟ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کا پتہ دیتا ہے کہ تو کچھ نہیں، میں ہوں۔ نکل رہے ہیں صحابت و رسول مکے سے، اسی ابو جہل کی شرارتوں کی وجہ سے، سرداران صنادید قریش کی شرارتوں کی وجہ سے آج یہ بندے بیٹھے ہیں حضور اکرم کی خدمت اقدس کے اندر، اور اللہ کے نبی صحابہ کرام کو بلا کر فرماتے بتاؤ ان کے متعلق کیا مشورہ ہے، کیا کرنا چاہیے۔ بڑوں کی بڑی سوچ ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی، اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے فدیہ لو اور چھوڑ دو۔ دوسرے سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ ابوبکر نے جو کہا ٹھیک ہے۔ سب نے حضرت صدیق کی رائے کی تائید کی، اور کونے میں ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا تھا، سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم نے دیکھا اور فرمایا عمر، رات کی تاریکیوں میں نے اللہ سے تجھے مانگا ہے، تو بول، تیری زبان پہ خدا بولتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ عرض کرتے ہیں امام الانبیاء سرکار دو عالم، حکم وہی چلے گا جو اللہ چاہیں گے، جو جناب کا حکم ہوگا۔ جہاں تک میری ذاتی رائے ہے، میں کہتا ہوں میرا رشتہ دار میرے ہاتھ میں دو، ابو بکر کا رشتہ دار ان کے ہاتھ میں دو، آج تلواریں ہماری ہوں، گردنیں ان کی ہوں، پتہ چلے اللہ نے اسلام کو کیا مقام دیا ہے۔ میری ایمانی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ کی توحید کا دشمن مجھے زمین پہ چلتا ہوا نظر آئے۔ اکثریت کا فیصلہ، پیسے لو چھوڑ دو، فدیہ لو چھوڑ دو۔ حضرت نے فیصلہ فرما دیا۔ ادھر اللہ کا ڈاکیا ڈاک لے کر حضور کے دروازے پہ آیا۔ میرا ڈاکیا خاکی وردی والا، نبی کا ڈاکیا نوری وردی والا۔ یہ انسان وہ نوریوں کا سردار
حضرت جناب جبرائیل امین اللہ کا قرآن لے کر سید الکونین کے پاس ہے میرا محبوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج والا فیصلہ تو برقرار، لیکن ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. مفہوم عرض کر رہا ہوں میرے محبوب، آج کا فیصلہ تو برقرار، لیکن اتنا سن لو جو رائے فرش پر عمر کی تھی وہی منشا عرش پہ اللہ کی تھی. یہ موافقات امیر عمر میں سے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا فیصلو اور چھوڑ دو. مکہ مکرمہ اطلاع پہنچی اپنے اپنے آدمی چھڑوا جاؤ. اللہ اکبر. ہر قیدی کا رشتہ دار پیسے لے کر آ رہا ہے. مشورہ ہوا ایک آدمی متعین کر لیں جو سب کی طرف سے جائے. حیرانگی کی بات ہے کہ بدر کے ان قیدیوں کے اندر ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے حضرت عباس جو حضور کا سگا چچا ہے. یہ ان دنوں ان کے ساتھ تھے. بدر کے ان قیدیوں کے اندر رسول اللہ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کا خاوند بیٹھا ہوا ہے، ابو العاص بن ربیع حضور کے بڑے داماد. یہ یاد رکھیں احکامات شریعت آہستہ آہستہ نازل ہوئے. پہلے لوگ شراب پیتے تھے پھر حرام ہوا. پہلے بیت المقدس کی طرح منہ ہوا کرتا تھا پھر حکم ہوا کہ نہیں بیت اللہ. پہلے نماز میں باتیں کرنا جائز تھی پھر منع کر دی گئی. اسی طرح یہ زمانے کی بات ہے جب مشرک اور موحد کا نکاح جائز تھا پھر اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا. ابو العاص بن ربیع بیٹھا ہوا ہے قید ہو کر حضور کے دروازے پر. پیغام کیا مکہ مکرمہ کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو چھڑواؤ. رسول کی بیٹی نے سنا کہ بابا جی کی خدمت کے اندر فدیہ بھیجنا ہے خاوند کو چھڑوانے کے لیے. مسلمانوں بات کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے. وہ شخص وہ شخصیت جن کی راہ گزر پر میں، میری اولاد، میرے ماں، میری بہن، بیٹیاں، والد، رشتہ دار قربان ہو جائیں. سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم جس کے دروازے پر لوگ شاہیاں لے جاتے ہیں، اس کی بیٹی کا حال یہ ہے کہ فدیہ ادا کرنے جتنے پیسے نہیں ہیں. دیکھا سونا نہیں، چاندی نہیں، ٹکا نہیں، پیسہ نہیں، کیا بھیجوں. مسلمانوں اس وقت رسول کی بیٹی نے اپنے گلے کی طرف دیکھا تو گلے کے اندر ایک ہار تھا. یہ وہ ہار ہے جو حضرت زینب کو رخصت کرتے وقت ان کی والدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے گلے سے نکال کر کے بیٹی کے گلے میں ڈالا تھا. یہ سونے کا نہیں، جواہرات اور چاندی کا نہیں، چمڑے کے ٹکڑوں کا بنا ہوا ہار ہے. حضرت سیدہ زینب نے وہ اپنے گلے سے اتارا. تمہیں پتہ ہے کہ بیٹی ماں باپ کی دی ہوئی چیز کو کتنے ارمانوں کے ساتھ رکھتی ہے، کتنے پیار سے رکھتی ہے کہ یہ میرے بابا نے دی ہے، یہ میری امی کی نشانی ہے. کیا زینب کے دل پہ گزری ہوگی جب ماں کی نشانی کو اپنے گلے سے اتارا اور مدینہ طیبہ والے کی طرف آنے والے آدمی کو کہا کہ بابا جی کو میرے سلام عرض کرنا اور کہنا کہ زینب کہہ رہی تھی
میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ ماں کی نشانی تھی، یہ میں نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے، یہ قبول فرمائے اور میرے خامد کو چھوڑ دیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ آدمی مدینہ شریف پہنچا، ہر قیدی کے سامان کو پیش کیا کہ یہ فلاں قیدی کی طرف سے ہے، 1000 سے لے کر 4000 کے درمیان فدیہ حضور نے لیا اس موقع پر۔ جس وقت یہ ہار آیا حضرت کے پاس تو رسول اللہ سیدہ خدیجہ کے ہار کو پہچان گئے۔ ادھر سے آنے والے نے بیٹی کا پیغام بھیجا کہ زینب کہہ رہی ہیں میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ قبول فرماؤ اور میرے خامد کو چھوڑ دو۔ روایت میں آتا ہے فبقا، حضور رونے لگ گئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں تمام ازواج مطہرات عظمت و شان والی ہیں، مگر خدیجہ کو اللہ نے امتیازی مقام دیا ہے۔ جب تک خدیجہ زندہ رہی حضور نے اور شادی نہیں کی۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ الکبریٰ کا ذکر بڑے والہانہ انداز میں کرتے تھے۔ میں نے گزارش کی کہ حضرت میں آپ کے پاس ہوں، حفصہ ہے، ام سلمہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ایک عمر رسیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ جب تم نے ہم سے تعلق جوڑا لوگ ہمارے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اور جب خدیجہ نے ہم سے تعلق جوڑا لوگ ہمیں گالیاں دیتے تھے، پاؤں کے نیچے کانٹے بچھاتے تھے۔ امی فرماتے میں سمجھ گئی کہ خدیجہ الکبریٰ کی عظمت و شان کا مقابلہ کرنا کسی عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ہار آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، ابقا، حضرت کے رونے کی وجہ سے پوری جماعت پر کیفیت طاری ہو گئی۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ خیریت تو ہے، کیوں رونے لگ گئے؟ فرمایا یہ خدیجہ کا ہار ہے، مجھے خدیجہ کی وفائیں یاد آ گئی، خدیجہ کے حالات یاد آ گئے۔ ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ کی طبیعت پر بار گراں نہ گزرے، سب کو حضور نے پالا اور دنیاوی طور پر حضور کو خدیجہ الکبریٰ نے پالا ہے۔ رسول اللہ نے سب کے خراجات برداشت کیے اور خدیجہ وہ ہے جس نے رسالات معاد کے خرچات کو برداشت کیا۔ حضرت نے فرمایا اگر تم اجازت دو مجھے، یہ ہے انصاف کا کمال، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی کا گلا ماں کی نشانی سے خالی نہ کروں اور ابو العاص بن ربیع کو آزاد کر دوں۔ سب نے گزارش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے اجازت ہے۔ حضور اکرم نے ہار بھی واپس کر دیا، ابو العاص بن ربیع کو بھی چھوڑ دیا، فرمایا ہاں ایک شرط ہے کہ میری بیٹی واپس بھیج دینا مجھے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیجا۔ یہ کئی مہینے پہلے میں عرض کر چکا ہوں واقعہ، یہ بڑی عجیب بیٹی ہے حضور کی سیدہ زینب، بڑی دکھی بچی ہے حضرت سیدہ زینب۔ جب حضرت سیدہ زینب مکہ مکرمہ سے مدینہ عالیہ آنے لگی اس وعدے کے مطابق، تو بعض بدبختوں نے سنگ باری کی پتھر مارے، نیزہ مارا، سیدہ اپنی سواری سے گر پڑی، حمل ضائع ہو گیا، پسلی مبارک ٹوٹ گئی، تکلیف کے دن گزارے۔ جب ان کا انتقال پر ملال ہوا تو حضور پر بڑی عجیب کیفیت پریشانی کی۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ خیریت تو اتنے پریشان کیوں ہو؟ حضرت نے فرمایا میں پریشان اس لیے ہوں کہ قبر بڑی سخت جگہ ہے اور میری بیٹی بڑی کمزور ہے۔ جس قبر کو دیکھ کر آپ اور میں نے کبھی فکر آخرت نہیں کیا، اس قبر کو دیکھ کر رسول کا یہ حال ہے۔ فرماتے قبر بڑا سخت مقام ہے،
اور میری بیٹی بہت کمزور ہے، میں پریشان ہوں۔ پھر حضرت کا چہرہ مبارک کھل اٹھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں زینب کے ساتھ نرمی کا معاملہ کروں۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج 17 رمضان مبارک ہے، جمعے کا دن ہے۔ یہی حال تھا میدان بدر کے اندر، رمضان کا مہینہ تھا، جمعے کا دن تھا، 17 تاریخ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کفر کے مقابلے کے اندر اسلام کو فتح نصیب فرمائی، اللہ نے کفر کے مقابلے کے اندر حضور کو فتح نصیب فرمائی، اللہ نے کفار کے مقابلے کے اندر سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت کی جماعت کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ شہدائے بدر کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سید القونین امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ دین اسلام کن مشکلات سے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ والوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، محمد و آل محمد نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اصحاب محمد نے کیا مصائب جھیلے ہیں، علماء امت نے کتنی پریشانیاں نبھائی ہیں، جس کے نتیجے کے اندر یہ دین، یہ قرآن کامل اور مکمل طریقے پر، محفوظ طریقے پر ہم تک پہنچا۔ دعا ہے اللہ ہمیں اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 5 منٹ ہیں، ایک تو دعا ہوگی اور دعا بیٹھیں ذرا تشریف رکھیں۔ دعا سے پہلے